السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کے آداب، رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی آمد پر ہر صاحب ایمان فرحت و مسرت محسوس کرتا ہے اور روحانی امیدوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، عورت مرد، مشرقی مغربی، شمالی جنوبی، کالے گورے کی تمیز نہیں، تمیز ہے تو بس ایمان و عقیدے کی۔ جن نے ایمان سے بہرہ پایا ہے وہ رمضان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ رمضان سے برکتیں حاصل کرنا ہے، دینی فوائد حاصل کرتا ہے اور روحانی بلندیوں کی جانب گامزن ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلیلیں ہیں راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ بس تم میں سے جو کوئی پائے اس مہینے کو تو روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے۔ دوسرے دنوں سے اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی کرو اس بات پر کہ تم کو ہدایت عطا کی کہ تم احسان مانو۔ دوسری عظمت رمضان کی یہ ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے۔ ترجمہ، اے اصحاب ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا مقصد نیکی، پرہیزگاری بیان فرمایا گیا ہے اور اسی ماہ میں قرآن کا نزول ہوا تاکہ نیکی اور پرہیزگاری، پاکیزگی اور نیکوکاروں کے لیے پوری رہنمائی میسر آئے۔ قرآن مکمل ضابطہ اخلاق ہے اور دستور حیات، اور رمضان کا سب سے بڑیا عطیہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہدایت اتاری گئی جس کی روشنی قیامت تک نوع انسانی کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ قرآن ہمیں بہترین زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا واضح معیار عطا فرماتا ہے، سیدھا صاف راستہ دکھاتا ہے، عبد اور معبود کے تعلق کو واضح کرتا ہے اور دین و دنیا کی نعمتوں کی نشاندہی کرتا ہے، اخلاق و اعمال کا مثالی نمونہ دیتا ہے، تقوی اور طہارت کے درمیان محبت اور مودت کی بنیادیاں عطا کرتا ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے رہنما اصول کی تعلیم دیتا ہے۔ روزے تربیت کا بہترین ذریعہ ہے، پاکیزہ زندگی کے لیے نفس کی تربیت لازمی ہے۔ محض اچھے اصولوں کی تعلیم اس وقت تک غیر مؤثر ہے جب تک افراد کی تربیت اس کے مطابق نہ ہو، قول سمجھ ہو اور عمل کچھ تو کو کا حسن بے معنی ہو جاتا ہے۔ عمل ہی انسان کا زیور ہے اور اسی سے انسان کی پستی اور بلندی ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن عمل کی تعلیم دیتا ہے اور عمل ہی کی بنیاد پر انسان کو جانچتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد عمل سے عاری ہو وہ معاشرہ قرآن کے معیار ناقص اور ناکام ہے۔ اس مہینے میں انسان خود اپنا تجزیہ کر سکتا ہے اور خود اپنی تربیت کر سکتا ہے۔ اس مہینے میں وہ بہت سی جائز چیزوں کو بھی ایک مقرر مدت میں حرام کر لیتا ہے۔ وہ کھا سکتا ہے مگر نہیں کھاتا، وہ پی سکتا ہے مگر نہیں پیتا، وہ اپنے نفس کی دوسری خواہشات بھی پوری کر سکتا ہے مگر وہ ان جائز خواہشات کی تکمیل بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی ہمدردی اور خدمت بھی کرتا ہے اور ان کے دکھ درد کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے لگتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ہم اگر پیاسے رہیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اس کی بندگی سے روح گردانی کریں۔ دنیا کی ہر معمولی طاقت کے آگے ہمیں جھکنا پڑے گا۔ ہماری افلاح و نجات صرف پیروی قرآن میں ہے
اور اتباع قرآن کا بہترین نمونہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ ہے۔ صرف اور صرف اسماء الحسنی کی پیروی کر کے ہی ہم سرفراز اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ سربلندی اور سرفرازی ہمارے منتظر ہے۔ قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر ایک بار چل پڑے، بلندیاں آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گی، اور اس کے آغاز کے لیے رمضان بہترین وقت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔